بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہفتے کی جو کہ اخیر امپورٹنٹ ہے، 6 اکتوبر سے لے کے 13 اکتوبر تک۔ اس ہفتے میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو حالات ہیں نا وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی اس ہفتے میں ہونے والا ہے ہماری انڈیویجول لائفز میں، پازیٹیو ہے، اور پولیٹیکل میں آپ کی مرضی ہے، جو مرضی ہے جو مرضی سمجھ لیں، کیونکہ اس ہفتے کو اگر میں ایک لفظ میں ایکسپلین کروں تو دس از بٹر سویٹ، دونوں جیسے دو دھار کا سمندر ہوتا ہے نا، میٹھا بھی اور کڑوا بھی، اور وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس طرح کا یہ ہفتہ ہے۔ بیسک اس کی ہیڈ لائن جو ہیڈ لائنز ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی ہیڈ لائنز جو کمیونیکیشنز ہیں پلانٹری، اس میں ایک تو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوتا ہے اس کی ڈیٹ بنتی ہے 9 تاریخ، 9 تاریخ ابھی وہ اسٹیشنڈ ہوگا، پھر وہ 9 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے بڑے ایونٹس کا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو پلوٹو ہے، جو کہ انڈر ورلڈ کو ڈیل کرتا ہے، جو کہ ڈارک سائڈس کو ڈیل کرتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور ڈائریکٹ ہوگا کیپریکارن میں۔ جیمنائی ریٹروگریڈ ہو رہا، جیمنائی میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے جوپیٹر، اور پلوٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے کیپریکارن میں۔ تو اس سچویشن میں جب اسکوائر میں ہوں گے مارس اور سن، تو یہ جو ساری سچویشن ہے نا، اس میں سیاسی طور پر پولیٹیکلی کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہے۔ اکتوبر کے سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو، لیکن ہمیں جو پلانیٹری کمیونیکیشنز کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ عمران خان کو اگر تو دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جمہوریت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ہم 6واں 9واں 10واں گھر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر تو جمہوریت ہے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر چل رہے ہیں، پھر میں دو پریڈکشنز کروں گی آج۔ ایک میں کہ اگر جمہوریت ہے اور سیاست کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں، یا مارشل لاء کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ سو اگر مارشل لاء تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر صرف مارس کی حکومت ہوگی، لیکن مارس جو ہے وہ اپنے زوال کے گھر میں ہے اس وقت، اس میں اتنی پاور نہیں ہے۔ سو اس وقت جو فیصلے ہیں وہ زیادہ تر سڑکوں پر ہوں گے، عوام کریں گے، عوامی خواہشات پوری ہوں گی جو عام پبلک چاہتی ہے۔ سو اس حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ احتجاج، آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ احتجاج بہت زیادہ اس ہفتے ہوتا نظر آتا ہے۔ 1 2 سڑکوں پر لوگ بہت زیادہ نکلتے دکھائی دیتے ہیں، ٹکراؤ بہت زیادہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ عمران خان کی جیسے رہا ہونے کا ٹائم ہے۔ اب انہیں اندر نہیں رکھا جا سکتا جیل میں اکتوبر آنورڈ۔ اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اٹ از اوکے، کیونکہ ہم نے آپ کو صرف پلانیٹری کمیونیکیشنز بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کیونکہ ہم تو آپ کو ایک اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا جائزہ دیکھا، پاکستان کا جائزہ دیکھا، پلانیٹری کمیونیکیشنز دیکھی، ان پر اپنے کارڈز کو شفل کر کے کارڈز کا ٹیروسکوپ بنایا اور آپ کو بتا دیا۔ سو یہ نالج ہے، کوئی پریڈکشن نہیں ہے، اور کوئی غیبی علم نہیں ہے میرے پاس۔ سو میں آپ کو صرف اب پلانیٹری کمیونیکیشنز بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد بہت سارے سیاستدان ہیں، جن میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، وہ باہر جاتے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کی طبیعت اس ہفتے خراب ہوتی نظر آتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے اگلے 15 دن میں میاں صاحب جو ہیں وہ باہر چلے جائیں۔ حکومت کے رہنے کے آثار 15 تاریخ کے بعد بالکل منیمم ہے۔ عدلیہ کے اسٹرانگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ترمیم میں آپ کو 2 3 ہفتے سے کہہ رہی تھی کہ ترمیم نہیں ہوگی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ترمیم کے ہونے کا چانس ہے، لیکن اس طرح سے نہیں، بڑی آپ سمجھ لیجیے نیوٹرل سی کوئی ترمیم ہو جائے تو ہو جائے، جیسے کہ چاہ رہے تھے ایک پورا کانسٹیٹیوشنل چینج۔ اس کا موسم نہیں ہے اس وقت، موسم ہے چیزوں کے بگڑنے کا، ٹوٹنے کا، گرنے کا، سیاسی طور پر حالات کی تبدیلی کا موسم ہے۔ تیز آندھی جب چل رہی ہوتی ہے، جب بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اس کے آگے ہم چراغ نئے نہیں جلا سکتے۔
تو سمبولیکلی یہ سچویشن ہے کہ جو بھی چراغ نئے جلانے کی کوشش کرے گا ان ہواؤں کے سامنے، ان آندھیوں کے سامنے، تو وہ ناکام ہوگا۔ بلاول کے لیے میں نے سنا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں نگران سیٹ اپ میں یا آنے والے سیٹ اپ میں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے ان کی حکومت جو ابھی کرنٹلی ان کے پاس ہے وہ بھی کمزور ہوتی نظر آتی ہے۔ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو یہ بتایا تھا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، میں بھی ان کی بات نہیں کر رہی، میں انڈیویجول ستاروں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی ڈارک ہارس دکھائی دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی اچانک کسی کی ایمرجنسی ہے، جیسے اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے، اچانک کوئی فگر، کوئی پرسنالٹی سامنے آتی ہے اور پھر لوگوں میں ڈیوائیڈ مزید بڑھ جاتی ہے۔ وکلاء تحریک اگر شروع ہو گئی تو وہ بہت تباہی ہے، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی نظر آتی ہے پھر۔ اور اس کے علاوہ سیاست کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں۔ آپ اپنے سوالات مجھے بتائیے کہ اس سوالات میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، تو میں اپنے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس حوالے سے آپ پوچھے گا تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گی۔ اب میں آتی ہوں انڈیویجول لائفز کی طرف۔ انڈیویجول لائفز میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلوٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے ہماری لائف ٹائم میں، ہماری زندگی میں۔ اب یہ دوبارہ اس پوزیشن پر نہیں آئے گا، اور 19 نومبر کو پلوٹو جو ہے یہ چھوڑ کے کیپریکارن کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے 2-2.5 سال بعد یہ آئے گا واپس۔ تو اب یہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے اور اب اس کا رخ دوبارہ واپس ایکویرس کی طرف ہو گیا ہے، اور اب ایک ایرا کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کو آپ سیاسی طور پہ بھی سمجھ لیجئے، پوری آل اوور دا ورلڈ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایرا از اینڈنگ، ایک دور کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ دور جو ہے 280 سال کا جو دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس دور کے اثرات ہماری انڈیویجول لائفز پر بہت زیادہ پڑنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو پلوٹو کا جو ہے ڈائریکٹ ہونا اور آپ پر اس کا امپیکٹ، اس پر روشنی ڈالتی جاؤں گی، لیکن دنیا پر بھی اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ پلوٹو کے ڈائریکٹ ہونے اور جوپیٹر کے ریٹروگریڈ ہونے سے جو جسے ہم کہتے ہیں بیلنس آف پاور، وہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کے لیے، یو ایس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یو ایس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یو ایس چھوڑ کے اور کنٹریز کی طرف جانا چاہیں گے، بٹ اٹس اے لانگ ٹرم، بائی دی اینڈ آف دا ایئر اس پر ہم بات کرتے جائیں گے۔ لیکن یہ پلوٹو کا اس وقت 19 نومبر تک کا جو ٹائم ہے، یہ پلوٹو کا ریٹرن جو ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے یہ۔ اور پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے پلوٹو ریٹرن جو ہے یہ ہمارے ایک نئے دور کے آغاز کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا جو نیا دور شروع ہوتا ہے اس میں سسٹم کی تبدیلی ہے، اداروں کے رول کی تبدیلی ہے۔ بہت عرصے سے میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں سسٹم تبدیل ہونے والا ہے، تو یہ اس کا آغاز ہوگا۔ آپ سمجھ لیجیے 24، 25، 26، 2024، 2025، 2026 یہ 3 سال ہیں جن میں کہ ہم ٹوٹل چینج میں چلے جائیں گے۔ حالات کی بہتری شروع ہوگی 2025 کے آغاز سے، اور 2026 بہت اچھا سال ہے پاکستان کے لیے۔ بٹ فار ناؤ ابھی جو یہ ٹائم ہے یہ سمجھ لیجیے ہمارے لیے کچھ بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہفتہ چلنے والا ہے 6 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک کا، یہ ہفتہ بہت احتیاط مانگتا ہے، ہر طرح کی احتیاط مانگتا ہے۔ اس میں آپ نے ٹکرانا نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور ایک جیسے جب آندھی چلتی ہے تو جیسے ہم آندھی میں بیہیو کرتے ہیں نا، بس اس طرح آپ نے بیہیو کرنا، کیونکہ پلانٹری کمیونیکیشنز جو ہیں وہ ایک آندھی کی طرح چل رہی ہیں۔ آپ کے انڈیویجول جو سائن ہے اس میں یہ میں ڈیٹیل میں یہ باتیں کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو اب چلتے ہیں سب سے پہلے سائن ایریز کی طرف۔
ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے، اس میں بیسیکلی آپ کے لیے ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی خوشخبری ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے. اگر آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا یا ناراضگی تھی یا دوستوں کے ساتھ تھی یا پارٹنر کے ساتھ تھی، جو آپ کے ذاتی لوگ ہیں آپ کی زندگی میں، ان کے ساتھ جو ناراضگیاں تھیں وہ دور ہوتی نظر آتی ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا آگ پر پانی ڈالنے کی، آگے بڑھنے کی، فرسٹ موو لینے کی، یہ آپ کو کوشش کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کی زندگی میں جتنے بھی میلز ہیں، فادر، سن، ہسبینڈ، باس، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میلز کی طرف سے اپنے مرد، جیسے فار سمبالی کے لیے آپ کا باس جو ہے وہ آپ کے لیے نئے کوئی شرائط لگا دیتا ہے یا نئی پابندیاں لگا دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، آپ ان کو تھوڑا سا سیٹل ہونے دیں چیزوں کو. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز اس ہفتے میں دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں نا، پرابلمز جو گھر کے اندر ہیں، جو کارپیٹ کے نیچے چھپائی ہوتی ہیں، وہ اٹھ کر سامنے آ جاتی ہیں. اس کو گھریلو مسائل کو سلجھانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ فائنانسز میں اگر آپ کے جیسے فائنانسز ہیں وہ اس صورت میں امپروو ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی فائنانشیل جو سپینڈنگز ہیں ان کو کنٹرول کریں، دوسروں کو لون نہ دیں، قرضہ نہ دیں، پارٹنرشپ میں زیادہ انویسٹ نہ کریں. اگر آپ دو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ اس ہفتے دوسرے کو کہیں پے کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ کو بنانی چاہیے. اور پراپرٹی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں بہتری یا جو واٹ ایور آپ کا، تو اس کے لیے آپ نیکسٹ ویک کا ویٹ کیجئے. نیکسٹ ویک میں بھی آپ کے لیے حالات زیادہ بہتر ہو جائیں. اس کے بعد آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے اس ہفتے زیادہ امپورٹنٹ رشتے ہیں، کریئر ہے، اور آپ کے پارٹنرشپ میں جو بھی لوگ آتے ہیں. سو اپنا سٹینڈ جو ہے اس کو اسٹرانگ رکھیے، لیکن اپنا جو اینگر ہے یا ریاکشن ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھیے. آپ کو کمپرومائز کرنے کی، جھکنے کے لیے میں نہیں کہہ رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھک جائیں یا بات دوسرے کی مان لیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اگلے کو فل ظاہر ہونے کا موقع دیں، اور رشتے اگر امپروو ہوتے ہیں تو ان کو امپروو ہونے دیں. فی الحال اپنی طرف سے ایک ان پٹ نہ دیں، نہ گڈ نہ بیڈ. اب دیکھتے ہیں آپ کے کارڈز میں کیا چل رہا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے سینس آف اچیومنٹ بہت زیادہ ہے، جیسے آپ بہت کامیابی سے اپنا جو بھی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نیگیٹو انرجی وہی لوگوں کا دھوکہ، آپ سے جیلسی، اور اچھے بن کے آپ سے انفارمیشن لینے کی کوشش، آپ سے پیسے نکالنے کی کوشش، لوگ اچھا بن کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. بی ویری کیئرفل. لو وائب جو ہے، لو بہت اسٹرانگ چل رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے گئے ہوئے لوگ واپس آئیں گے، لوٹ کر آنے کا یہ وقت ہے. آپ کے جو فائنانسز ہیں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے فائنانسز کو کہ آپ ان میں ایک ایک چیز کے ایک ایک ڈاٹ کا خیال رکھیں. You need to be very very careful about your money، یا ورنہ پھر آپ اس میں لاس اٹھائیں گے. اور جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے یاد رکھیے کہ آپ کا فوکس جو ہے اس ہفتے ڈیریل ہو سکتا ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور کر لیتے ہیں. آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور پڑھ جاتے ہیں. اور اگر کوئی پریزنٹیشن، چاہے وہ جاب کے لیے پریزنٹیشن ہے یا کلاس کی پریزنٹیشن ہے، واٹ ایور از دا پریزنٹیشن، اس میں اپنے فوکس کو آپ نے رکھنا ہے اور اپنا فوکس ڈیریل ہونے نہیں دینا. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک کمل کا پھول جس کو کہتے ہیں. اور کمل کا پھول اگر آپ کو گرین اور پنک میں مل جاتا ہے تو دیٹ ول بی ریئلی بیسٹ فار یو. آپ کا لاکی سٹون بلیک ٹورملین ہے. دس از بلیک ٹورملین. ایکچولی بلیک ٹورملین جو ہوتا ہے نا، یہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 63. 63 بہت اچھا نمبر ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو
سیلف لو کے لیے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف دھیان دینا چاہیے، اپنی ضروریات کی طرف دھیان دینا چاہیے. سب کچھ امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ خود ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا، طاقت کے باوجود معاف کرنا افضل ترین ہے. یہ پریکٹس کیجئے کہ اس ہفتے آپ اس طرح سے اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں ایڈ کر لیجئے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایز یوزول بہت ایکٹیویٹی ہے. جتنے بھی اس وقت سن سائنز ہیں ان میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ موسٹلی ٹورین لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے. ہمارے ٹورین لوگ جو ہیں یہ تھوڑے سے زندگی کو بہت کمپوز رہ کر اور تھوڑا آہستہ سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھاتے ہیں، لیکن آج کل کی زندگی جو ہے یہ بہت زبردست آپ کے لیے کام دکھا رہی ہے. آپ نے اس ہفتے اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور جاب ملنا جو ہے اس میں آپ کا جیسی جاب آپ چاہتے ہیں نا ویسی جاب آپ کو مل جائے گی. تو آپ جاب کے لیے کوشش کیجئے، اور جاب میں آپ اپنی شرائط پر جاب کر سکتے ہیں. سو جاب کے بہتر ہونے اور پیسوں کے یا انکم کے انکریز ہونے کے بہت سارے امکانات ہیں. اپنی صحت کا دھیان رکھیے گا کیونکہ اس ہفتے جیسے یہ موسمی بخار ہوتا ہے یا فلو ہوتا ہے، فلو کے بہت سارے چانسز ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا. آپ اگر ٹریول کے لیے کوشش کر رہے تھے، بہت عرصے سے پلوٹو ڈائریکٹ ہوا ہے آپ کے 9ویں گھر. 9واں گھر تعلیم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ٹریول کے حساب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اگر یہاں پر کوئی پرابلمز تھیں تو اب یہ اپنے فائنل اینڈ پر آ گئی ہیں. 19 نومبر تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلے جو رکے ہوئے تھے یا اٹکے ہوئے تھے وہ مکمل ہو جائیں. اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ یا وہ لوگ جو آپ کے بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہیں، یہاں پر ایگو کا انا کا مسئلہ آ سکتا ہے، ٹینشن آ سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ٹینشن جو ہے یہ آپ کے اعصاب پر سوار ہو جائے اور آپ کو مسکولر پین شروع ہو جائے. لہذا کوشش کریں کہ آپ اگر ایگزٹ روٹ اگر آپ کو لگے کہ بات بڑھ رہی ہے لیکن تو آپ ایگزٹ کر جائیے، لیکن اگر نہ کر سکے تو سچویشن کنٹرول کیجیے گا کیونکہ یہ سچویشن بہت زیادہ ورسٹ ہو سکتی ہے. لو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو وینس ہے جو آپ کا رولر ہے وہ بالکل آپ کے اپوزٹ 7th ہاؤس میں ہے. سو لگتا یوں ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی لو لائف ہے یا جو آپ کا لو انٹرسٹ ہے وہ بہت آپ کو اچانک اس ہفتے اچانک کا جو لفظ ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے. اچانک کسی کا مل جانا، اچانک کسی کا آ جانا، اچانک ان لو ہو جانا، اچانک جاب مل جانا. تو اچانک ویری پازیٹیو تھنگس، لیکن اس اچانک میں جھگڑے آپ نے اوائڈ کرنے ہیں اپنے پرسنل ذاتی دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. آپ کا لاکی نمبر ہے 91 جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو فتح آپ کے بہت قریب ہے. آپ کا جو لاکی شام ہے وہ فلائنگ وائٹ برڈ ہے اس ہفتے کا، اور آپ کا جو سٹون ہے لاکی سٹون وہ کلیئر کوارٹز ہے. کلیئر کوارٹز ہر کسی کا لاکی سٹون ہوتا ہے، لیکن اس ہفتے پرٹیکولرلی میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 2-3 ہفتے کلیئر کوارٹز اپنے ساتھ رکھنا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے عذاب ٹالنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ تندور کی روٹی پکاؤ، کسی بھوکے نے کھا لیا تو سمجھ لو تمہارے سر سے عذاب ٹل گیا. کارڈز بھول گئی تھی آپ کو بتانا، سب کے کارڈز دیکھتے ہیں. اب آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے اوورسیز بہت امپورٹنٹ ہے. سفر مسافر دونوں امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ سمبولیکلی اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ فائنینشلی کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کو انویسٹر مل جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی وہی جو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا، لڑائی جھگڑا، اچانک آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے مقابلے میں آپ کے اپنے لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی اپنے لوگوں کے ساتھ جھگڑا لڑائی نظر آتا ہے. لو وائف میں جو یہاں دیکھا تھا وہی کارڈز بھی کہہ رہے کہ لو از ویری اسٹرانگ دس ویک، اینڈ آپ کو وہ شخص مل سکتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ کو تلاش ہے. فائنانسز، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اپنا رویہ
تھوڑا سا اب ریش رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. جلدی جلدی صفحے پلٹ لیے, بہت ساری بیسک چیزیں رہ گئیں, بہت زیادہ اسپینڈنگ کر لی اور سیونگز بھی اسپینڈ کر لی, تو اس رویے کو میں احتیاط برتیے گا. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کو سب سے پہلے تو یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا سب سے زیادہ آپ کو افیکٹ کرے گا. آپ بہت زیادہ, جو ہمارا جیمنائی سائن ہے یہ بہت زیادہ اڈیپٹیبل ہے. یہ اس طرح جیسے حالات میں ڈھل جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں, ان کے لیے حالات میں ماحول میں ڈھلنا بہت آسان ہوتا ہے. تو جب جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا ہے تو آپ نے یہ کافی عرصہ, اس نے 2-3 مہینے ریٹروگریڈ رہنا ہے, تو اس حوالے سے آپ گو ود دا فلو کی پالیسی اپنائیے, گو ود دا فلو کیجیے, اور ہر سچویشن جب سامنے آئے گی تو پھر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا سچویشن اس جوپیٹر ریٹروگریڈ میں اور اس ہفتے سچویشن آپ کے لیے میسی ہو سکتی ہیں. میسی مین چیزیں آپس میں مکس اپ ہو سکتا ہے, جیسے یہ سارے کارڈز آپس میں مکس اپ ہو جائیں اور پھر آپ ان کو علیحدہ کرنے میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. سو اوائڈ دس تھنگ. فائنانشیل سچویشن آپ کی امپروو ہو سکتی ہے, اور آپ کی جو انویسٹمنٹس پھنسی ہوئی تھیں, یا جیسے کوئی انشورنس پھنسی ہوئی تھی, یا کوئی وراثت پھنسی ہوئی تھی, یا کوئی کام پھنسا ہوا تھا جو فائنینشلی امپورٹنٹ تھا آپ کے لیے, وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو جیسے آپ کے لیے جاب یا جو بھی, ایون اف یو آر اے ہاؤس وائف, جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کام کو آپ کو ایزی لینا ہے. کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ بعض چیزیں آپ اپنے دماغ پر سوار کر رہے ہیں. پھر آپ نے جیسے میں نے کہا کہ گو ود دا فلو کرنا ہے, اڈیپٹیبل ہونا ہے, اور آپ نے کچھ بھی جیسے اچانک آن دا اسپر آف دا مومنٹ کوئی ڈیسیشن نہیں لینا, کیونکہ ایسے لگتا ہے بعض دفعہ ہم کوئی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں اچانک آن دا اسپر آف دا مومنٹ, جیسے بہت غصے میں ہم کوئی ڈیسیشن لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیٹر آن ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. سو اس پر آپ نے تھوڑا دھیان کرنا ہے. اور پھر ایک بات بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے جو میں آپ کو 2-3 ہفتے سے یہ بات بتا رہی ہوں, اس ہفتے یہ بات زیادہ سیریس ہے کہ آپ کے جو میلز ہیں, آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کا بھائی ہے, ان میل رشتوں کو, جو باپ کا گھر ہے, اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کیجیے گا. وہی جیسے حالات, جیسے سچویشن پیدا ہو, اس کو اسی طرح سے سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا. آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت ایکٹیویٹی رہنے والی ہے. لگتا ہے بہت زیادہ لوگوں کا آنا, کوئی گیسٹ آ رہے ہیں, کوئی مہمان آ رہے ہیں, کوئی اچانک بغیر اپوائنٹمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے سلسلے آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ می ٹائم کے طور پہ ڈیلی بیسس پر گزاریے. چاہے وہ میوزک سنیے یا بالکل کچھ بھی نہ کیجیے, جو آپ کو خوشی دیتی ہے نا چیز, تنہائی, بالکل اس میں آپ اپنی اس ٹائم کو گزارنے کی کوشش کیجیے. ہاں البتہ ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اس ہفتے کسی کو لون نہیں دینا, قرضہ نہ دینا ہے نہ لینا ہے, کیونکہ اگر آپ قرضے کے یہ سچویشن کرتے ہیں تو پھر یہ بڑی لانگ ٹرم چلنے والی ہے. دوست آپ کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ اریٹیشن آپ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں, جسے بلا وجہ ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں, نخرے کر رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, یا زیادہ اوور ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں, سو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو جدوجہد تھی, جو بڑے عرصے سے جو کام آپ کر رہے تھے, جیسے کوئی مجسمہ ساز ہے, وہ مجسمہ بنانے کے لیے سالوں سے کوشش کر رہا ہے اور فائنلی اس سے وہ کام اس کا ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ ویک آپ کے لیے یہ وائب دے رہا ہے کہ وہ کام اس ہفتے فائنلی ہو جائے گا جو عرصے سے نہیں ہو پا رہا تھا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا, الرجیز, اسکن الرجیز اور آئی انفیکشن, اس کا خیال رکھیے گا, اور اسٹمک کا دھیان رکھیے گا کیونکہ آپ احتیاط نہیں کر رہے, یہ آپ کو بے احتیاطی کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. لو وائب میں آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ احساس تنہائی محسوس کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ شاید میں نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا, یا کوئی احساس ضیاع
کہ اگر واٹ ایور جیسے ہم کہتے ہیں سینس آف لاس، آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو کام جلدی کرنا ہے، چیزوں کو جلدی نپٹانا ہے. جیسے آپ کی ایجوکیشن میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 2-3 گھنٹے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اپنے آپ کو میچ کرنے کے لیے. اور فائنانشیل سچویشن میں اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو خرچے ہیں وہ آپ کے اخراجات جو ہیں اور آپ کی جو انکم ہے ان میں میچ بہت زیادہ اوپر نیچے گڑبڑ ہو سکتا ہے. سو یہ توازن آپ نے ذہن میں یاد سے رکھنا ہے. اس ہفتے کا آپ کا لاکی نمبر ہے 87. 87 جہاں بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 8 اور 7 یہ 2 نمبر ہیں، جب یہ مل کر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جیسے اپنے آپ کو کمفرٹ میں رکھیے. وہ بھی بات ہم نے یہاں پر بھی کی تھی کہ گو ود دا فلو کریں، بیکاز آپ کا جو یہ ہے ٹائم ایسا ہے. سو آپ کا لکی نمبر بھی یہی کہتا ہے کہ گو ود دا فلو کریں، چیزوں کو جتنا ٹھیک کرنے کی سنوارنے کی کوشش کریں گے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا. آپ کا لاکی چارم کہہ رہا ہے یو نیڈ اے ہارٹ، گولڈن ہارٹ، گولڈن رنگ کا ایک ہارٹ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ ایک سول میٹ کوارٹز ہوتا ہے. کوارٹز ہوتا ہے جس میں 2 اکٹھے یہاں پر میرے پاس نہیں ہے. سول میٹ کوارٹز، سول میٹ کلیئر کوارٹز یہ آپ کا اس ہفتے کا. اور ویسے بھی سول میٹ کلیئر کوارٹز، سول میٹ پنک کوارٹز، سول میٹ ایمیتھسٹ یہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونے چاہیے. سول میٹ روز کوارٹز نہیں ملتا، سول میٹ ایمیتھسٹ وہ بہت ریئر ہے. سول میٹ ایمیتھسٹ اور سول میٹ یہ جو ہے کلیئر کوارٹز یہ آرام سے مل جاتا ہے. تو یو مسٹ کیری اٹ آلویز آل دا ٹائم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رب کبھی نہیں کہتا کہ تم گنہگار ہو میں تمہاری کیوں سنوں، مت آؤ میرے پاس، بلکہ وہ کہتا ہے آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا. سو اس ہفتے لمبے سجدے کیجئے، اپنے دل کی باتیں لوگوں سے کہنے کی بجائے اپنے رب سے بیان کریں، وہ سنے گا، آپ کا ایک ایک لفظ سنے گا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے چڑھتا چاند ہے اس ہفتے کا، اور اس ہفتے میں آپ کو جس چیز پر بیسیکلی فوکس کرنا ہے وہ آپ کے تمام تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ گھریلو تعلقات. آپ کی جو فیملی ہے، فیملی کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں، جیسے آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماضی کے گلے شکوے نہ چھیڑیں یا نوسٹالجیا میں نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ ماضی کے گلے شکوے شروع کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نوسٹالجیا یا ماضی کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو میں بھی کہ آپ کو ڈپریشن کا حملہ ہو جائے. اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیے اور ماضی کی بازگشت سے بچائیے، اور گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے پازیٹیولی، فیوچر اورینٹڈ ہو کے. آگے کیا کرنا ہے یہ فوکس ہونا چاہیے. جو ہو گیا لیٹ بائی گون بی بائی گون. اس کے بعد آپ کو سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کو اس ہفتے جیسے نیند کا نہ آنا، نائٹ میئرز ہونا، ڈسٹرب سلیپنگ، سو سلیپ انسومنیا ٹائپ اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. سو سلیپ ایشوز کو آپ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ارد گرد بہت ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کریں. اپنا روم، اپنا ایئر کمرے کی کلیئر کیجئے، کیونکہ ہوا میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پلوٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ہونا آپ پر بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ پلوٹو ڈائریکٹ ہو رہا ہے آپ کے 7ویں گھر میں، اور جو 7واں گھر آپ کا ہے وہاں سے آپ کا رولر بھی گزرے گا 2.5 دن اس ہفتے، اس نے پلوٹو کے ساتھ بھی گزارنے. سو دس از دا ٹائم. 7th ہاؤس میں پلوٹو کا ڈائریکٹ ہونا ایک بٹر سویٹ سچویشن. یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ریلیشن شپ، پارٹنرشپس کے حوالے سے کچھ چیزیں ری سٹارٹ جسے ہم کہتے ہیں، پارٹنرشپ ہاؤس ری سٹارٹ ہوگا. 19 نومبر تک جو مسئلے تھے پچھلے 2008 آنورڈز، آپ کو بہت سارے جو بھی مسئلے ہوئے ہوں گے ان کا سارٹ آؤٹ ہونا جو ہے اس کا اب ٹائم شروع ہوتا ہے. اور آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو لوز اینڈز جو ہیں رشتوں کے ان کو ٹائی کرنا ہے. اگر آپ کو لوز اینڈز ہیں، آپ بہت گیو اینڈ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلو چلنے تو چل تو رہا ہے نا جیسے بھی چل رہا ہے، نو، آپ نے جو بھی لوز اینڈز ہیں ان کو ٹائی کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے
جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسیشن لینے کے لیے اپنے آپ کو مائنڈ کو ریڈی کرنا ہے. پھر آپ کے جو غصہ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ سب ایکچولی بیسیکلی آپ کے اندر کا پینٹ اپ جو غصہ ہے نا وہ ابھر کر سامنے ہے. اس کو نکال دیجئے جیسے بھی نکالنا چاہتے ہیں, لیکن دوستوں سے بچا کر, جیسے آپ خود کلامی کر لیتے ہیں یا جیسے بھی آپ اپنے غصے کو جاگنگ کر لیتے ہیں, آپ ہائکنگ کر لیتے ہیں, آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر سے وہ جو آپ کا دبا ہوا غصہ ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر اس ہفتے رومانس بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کہ دوست, جیسے ہوتا ہے نا پیپل مے ارینج لو فار یو, کوئی آپ کو لو کو ریکمینڈ کر دے کہ فلاں پرسن یا فلاں پرسن, یا پھر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ, جیسے ہوتا ہے نا یو فائنڈ یور ٹرائب, آپ کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اچانک دشمن بھی آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ایک دم کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے دشمن ظاہر ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو یہ رشتہ تھا یہ کیوں ٹوٹا تھا, کس نے آپ کے اس تعلق کو, دوستی کو, رشتے کو, شادی کو, منگنی کو, لو کو, دوستیوں کو کس نے خراب کیا تھا. وہ آپ پر اچانک یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے. سو آپ نے اس ہفتے اپنے جو جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنی ذات کو. آپ کی چوری بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لیے کوئی یعنی کہ جیسے یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف بائی آل مینس. یہ ہفتہ اس طرح کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں موچ آ گئی, چوٹ لگا لی, سو جسٹ پروٹیکٹ یور سیلف. اپنے جیسے ہوتا ہے نا اپنے ساتھ زیادہ وقت گزاریے اور اپنے ساتھ رہیے, مینٹلی ادھر ادھر نہیں کہ چلے جائیے. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ, اچانک تحفہ, اچانک گفٹ, اچانک خوشخبری, سم تھنگ از ویٹنگ فار یو ان دس ویک. نیگیٹو انرجی جو میں نے ابھی کہا کہ بی کیئرفل آپ کے ویلیوبل سے, موویبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے چوری کا امکان ہے, بی ویری کیئرفل. لو وائف میں حالات نارمل نہیں ہیں, عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لوگ, یعنی کہ آپ کو لوگوں کے رویے سے عجیب و غریب محسوس ہوگا کہ یہ دے آر ناٹ ایکٹنگ نارمل. لوگ آپ کے جو ارد گرد ہے دے مے ناٹ ایکٹ ویری نارمل. آپ کے جو فائنانسز ہیں اور ایجوکیشن ہے اس میں اس طرح کی سچویشن ہے کہ فائنینشیل سچویشن یہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں شاید اس طرح سے آپ کے فائنانسز نہیں ہیں, اور ایجوکیشن جو ہے اس میں آپ کو سب سے بہت محنت کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بار بار لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا 99 بن رہا ہے. 99 جو ہوتا ہے یہ بڑا اسٹرانگ نمبر ہوتا ہے. سو دس ویک نیمرولوجی کے حوالے سے آپ کا ویک بڑا اسٹرانگ ہے. اپنے دل میں محبت کو, پیار کو, کمپیشن کو رکھیے گا, اور جیسے میں نے یہاں بھی آپ کو سمجھایا اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا لاکی چارم ہے گندم, گندم جسے ہم کہتے ہیں ویٹ, اس کا خوشہ مل جائے تو بیسٹ, ورنہ گندم تھوڑی سی ٹیبل پہ لائک 7 دانے جو ہوتے ہیں, 7 دانے, وہ آپ کا لاکی چارم ہے. اسے آپ سرہانے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. ایکچولی یہ جو گندم یا ویٹ ہے یہ اس کی اپنی ایک اسپرچول ویلیو ہے. سو یو ول نو جب آپ اس کو کیری کریں گے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا یہ جیسپر بن رہا ہے. جیسپر از ویری اینٹ کے رنگ کا پتھر ہوتا ہے, اینٹ جیسا پتھر ہوتا ہے, اور یہ آپ کا جسے سمجھ لیجئے کہ یہ ایزیلی اویلیبل پتھر ہے. ریڈ جیسپر آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے وہ وقت بدل جاتا ہے جو کھڑکیاں بتاتی ہیں, مگر وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے. اپنے دل اور دماغ کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے, اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بدل سکتے سوائے اپنے آپ کے. سو اس ہفتے اپنے اوپر غور کیجیے, لوگوں پر غور کرنا چھوڑیے, اور اڑتے ہوئے پرندوں کو باجرا ڈالیے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہفتہ, کیونکہ یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کے لیے ایک تو گڈ نیوز ہے. کوئی ابھی آپ کا جو رولر ہے وہ نکلا, پچھلے ہفتے گرہن سے وہ نکلا, اور اب یہ جو ہفتہ آپ کے لیے دکھائی دیتا ہے یہ اس میں آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز اس طرح سے ہے کہ بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یو ول گیٹ یور گڈ نیوز. اس کے بعد آپ کو اگر ہیلتھ ایشوز تھے
تو کیونکہ ہمارے جو لیو دوست ہیں ان میں زیادہ تر دوستوں نے پچھلے جب سے 2024 شروع ہوا ہے یہ ہمارے لیے دوستوں کے لیے کئی حوالوں سے ڈیفیکلٹ تھا. کسی کے لیے ڈپریشن، کبھی بیماری، کبھی لاس آف جاب، اس طرح کی سچویشن تھی. بہت ٹھیک بھی تھے اپنے بیسک پلانٹری سے پتہ چلتا ہے، لیکن ادروائز لیوز کے لیے یہ جو ٹائم اب شروع ہوتا ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اب تندرستی کا ٹائم ہو گیا. جو چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھی، جو چیزیں ڈسٹرب ہو گئی تھی، وہ اب اس ہفتے سے ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں ون بائی ون کر کے. بائی دی اینڈ آف دس ایئر آپ کی چیزیں یعنی کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے. یو ول بی آن یور اون، پہلے کی طرح جیسے آپ تھے اس طرح آپ ہو جائیں گے. آپ کو تھوڑا سا آپ کو جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کے اندر گلے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، وہ اس ہفتے دور ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ آ کے آپ سے کلیئر کریں باتوں کو، چیزوں کو آپ سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ آپ بات کریں، اب زیادہ بولیں، اب زیادہ کمیونیکیٹ کریں، کلیئر کمیونیکیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ خاموش رہیں، دل کی بات دل میں رکھیں. یہ لیوز کے لیے تو بہت مشکل کام ہے. سو آپ ایکسپریس کیجئے اپنا، ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف فرام ایکسپریسنگ. اور پھر یہ کہ بہت سارے لیوز ایسے لگتے ہیں کہ جو ورک فرام ہوم شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ گھر سے آپریٹ کرنا چاہیں، گھر سے کام کرنا چاہیں، تو آپ کو بائی دی اینڈ آف دا ایئر اس کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. یو کین آپریٹ فرام ہوم. لیکن بس ایک دھیان میں رکھیے گا کہ لون نہیں لینا. لون آپ نے نہیں لینا، اپنے اون پر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو یہ ٹائم ہے، یہ اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ خود اپنی تھیراپی کریں، خود اپنی سائیکو تھیراپی کریں، اپنے آپ کے اندر کی جو الجھنیں ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کریں. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے جس کا انتظار تھا، جس بھی چیز کا انتظار تھا، آپ کا انتظار ختم ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگوں کی باتوں سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے موجود ہیں جو آپ کو کنفیوز کریں گے، نروس کریں گے. سمبولیکلی آپ اسٹیج پر اسپیچ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو پہلے کنفیوز کر دے گا کہ آپ کی اسپیچ میں وہ نروسنس آ جائے، آپ کا جو اعتماد ہے اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگوں کو آپ کی اعتماد سے اور آپ کی ہنسی سے بہت حسد ہے. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لو آف یور لائف از کمنگ ٹو یور لائف بائی دی اینڈ آف دا ایئر. مے بی لو آف یور لائف ول بی ان یور لائف. اور لو کبھی بھی میل فیمیل نہیں ہوتا، اٹ کین بی اینی تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں وہی بات، کنفیوژن اور اپوزٹ سچویشن. سو اس کنفیوژن کو اور اپوزٹ جو سچویشن ہے، لائک آپ ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ خرید نہیں پاتے. آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سبجیکٹ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ کو داخلہ نہیں ملتا. سو اس طرح کی سچویشن ہے. اس پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ ہوتا نظر آتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 96. 96 کہتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی کامیابیاں آ رہی ہیں، بڑی کامیابیاں آپ کے منتظر ہیں. بس اپنے آپ کو معافی تلافی کر دیجئے، اپنے آپ کو ہلکا کیجئے. آپ نے جو ذہن پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جو لگیج اٹھایا ہوا ہے، جو بیگیج اٹھایا ہوا ہے ذہن پر، اسے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے، معاف کر دیں. معاف کرنے سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. آپ کا لاکی سٹون ہے گولڈن سٹرن. گولڈن پتھر ہمیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ سٹرن ہے، اس فارم میں سٹرن ہوتا ہے، بٹ گولڈن جو یہ سٹرن ہے یا ٹوپاز ہے، یہ آپ کا لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا خاص طور پر. اور ویسے ہمیشہ اینی سٹون دیٹ از گولڈن، گولڈن ٹوپاز ہو گیا، گولڈن سٹرن ہو گیا، یہ لازمی اگر راؤنڈ فارم میں جیسے چاند سورج کی شکل میں ہو تو دیٹ از بیسٹ فار ایوری لیو. آپ کا جو ڈیوائن میسج لاکی چارم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک کراؤن کی کوئی فارم ہو، تاج، سر کا تاج، وہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتے درختوں کے مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں. رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ خون کے ہوں یا احساس کے ہوں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بلیاں یا اس طرح کے
اینیملز ہیں تو ان کو خوراک مہیا کیجیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے another important week. آپ کی زندگی میں کچھ عرصے سے آپ کی پلانٹری پوزیشنز جو ہے یہ بہت سالڈ اور بہت اسٹرانگ چل رہی ہے. ایک آپ کا 7th ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے. 5th ہاؤس 7th اور 5th دونوں ہی رومانس اور لو سے وابستہ ہوتے ہیں, لوگوں سے رشتوں سے وابستہ ہوتے ہیں. سو یہ آپ کا گھر آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ چل رہے ہیں اور ابھی آگے بھی چلیں گے. اس ہفتے سچویشن کچھ ایسی ہے کہ آپ کو فائنینشیل خوشخبری ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پھنسے ہوئے رکے ہوئے پیسے, سمبولیکلی کہہ رہی ہوں, اس میں نہیں کہہ رہی کیسے ہوگا, بٹ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو لاٹری نکل آتی ہے یا کوئی اس طرح سے آپ کو اچانک آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے جو آپ کا کام ہے, کریئر ہے, اس میں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کوئی مسٹیک ہو, کوئی غلطی آپ سے ایسی ہو سکتی ہے جو کہ درست کرنا بعد میں بڑا مشکل ہو. سو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں, چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں تو یعنی کہ واٹ ایور منیمم کام جو بھی آپ کی زندگی کا کام ہے, اس میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ورنہ اس میں irreparable قسم کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی ہانڈی جل جائے تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اسے پھینکنے کے. سو اس طرح سے اپنے کاموں میں کسی اس طرح کی میجر غلطی سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کی زندگی میں جو یہ ٹائم ہے یہ اس طرح کا ہے جہاں پر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا کنیکشن اولاد کے حوالے سے یہ ٹائم بڑا اسٹرانگ ہے, اور آپ کو اپنا کنیکشن اولاد سے یا جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ, یا اولاد کی طرح یا ینگر سبلنگز, ان کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیجیے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایک سچویشن جہاں پر پیپر ورک آتا ہے. آپ ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے بہت سارے کاغذ, بہت سارے پیپرز ڈسٹروائے کر کے ہارڈ کاپیز کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور اس ڈیٹا کو ٹھیک کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے کاغذ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہو وہ بھی آپ پھینک دیں. تو کاغذ پھینکتے وقت دھیان رکھیے گا کہ کوئی ضروری کاغذ تو نہیں آپ سے پھینکے جا رہے. اس کے بعد آپ کو ٹریول اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ ٹریول کریں. اگر آپ گھر سے دفتر تک جا رہے ہیں یا سڑک پر ہیں یا ایک ملک سے دوسرے, کوئی بھی ٹریول ہے, چاہے چھوٹا ہے چاہے بہت بڑا, بی ویری کیئرفل. منی لاس ہو سکتا ہے, یعنی کہ فائنینشیل کو پیسے مس ہو سکتے ہیں, چوری ہو سکتے ہیں, یا کچھ اس طرح کا لاس ہو سکتا ہے. اور آپ کا جو رولر ہے مرکری, وہ اس وقت بہت فاسٹ موو کر رہا ہے اور وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں جانے والا ہے. سو اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. بٹ تھنگ از کہ اس سچویشن میں, اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کنیکشن آپ کو اپنے سبلنگس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ بنانا ہے, اور اپنی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے دیٹ از کوآپریشن, لو, دوستی آؤٹ آف بلوز. آپ کی نیگیٹو انرجی, لوگ آپ کو پورا پلان کریں گے جان بوجھ کر, کچھ ایسی سچویشنز آپ کی زندگی میں کریٹ کریں گے جہاں پر آپ کو مایوسی ہو. جیسے ہوتا ہے نا جان بوجھ کے کسی کو مایوس کرنا, جان بوجھ کے کسی کی انا کو تکلیف پہنچانا, اس طرح کی ہے. آپ کی لو وائب میں ایسا لگتا ہے کوئی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, کوئی واپس آ رہا ہے, کوئی لوٹ کے آ رہا ہے. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو آر ڈوئنگ ویری ویل, لیکن جو بھی کر رہے ہیں اس کو روبوٹیکلی نہ کریں, مکینیکلی یا مشین کی طرح نہیں, پیاس سے کریں. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا لو ایڈ کیجیے. آپ کی جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے یہ ہے 77. 7 اسپرچول نمبر ہے. جب یہ ڈبل ہو کر آتا ہے تو یہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے اسپرچولی. سو آپ کے 12ویں گھر کے مالک کو, سن کو گرہن بھی لگا ہے. سو 77 یہ آ گیا آپ کا اس ہفتے. تو اپنے اسپرچوالٹی جو آپ کی سائڈ ہے, کوئی اپنی رکی ہوئی منزل ہے اسے مکمل کیجیے. اگر آپ اسپرچوالٹی میں یعنی آپریٹ ان اسپرچوالٹی, اور دنیاوی معاملوں میں روحانیت کو ویو ان کیجیے, اسے ایڈ اپ کیجیے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ آپ کا لکی سٹون ہے. ایمیتھسٹ از ماسٹر ہیلر. یہ ہر وقت ہر حال میں ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا لکی چارم ہے پین, قلم. اور اگر یہ قلم گولڈن کلر کا ہو تو یہ آپ کے لیے بہت اہم بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ وہ انرجی اٹریکٹ کر سکتا ہے
جو کہ آپ چاہتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے تعلقات میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کو بچانا آپ کی ذہانت اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. مسائل کے آنے سے مت گھبرائیے، اور آپ کا جو تعلق ہے بندوں کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق آپ بناتے ہیں اتنا ہی مضبوط تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کیجیے. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف. سب سے پہلے ہمارے لبرا دوستوں کو ہیپی برتھ ڈے. یہ ہفتہ جو ہے یہ 6/2/13 ہمارے لبرا دوستوں کی سالگرہ ہوتی ہے. آپ کا نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے. جن لوگوں کی بھی سالگرہ اس ہفتے ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور لبرا دوستوں کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر لبرا نہ ہوتے تو دنیا میں پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر کوئی خوشی نہ ہوتی، کوئی رنگ نہ ہوتا. بیوٹیفل پیپل. یہ ان کی وجہ سے ہی یہ دنیا جو ہے اس میں خوشی اور سارا کچھ خوشی ہے، محبت ہے، دوستی ہے. یہ بہت ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں اور ون آف مائی فیوریٹ سائنس. آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ آپ کا جو یہ نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کو خوشی ملے، محبت ملے، آپ کی خواہشات پوری ہوں اور آپ کے تمام رکے ہوئے کام ہوں اور آپ کو اللہ پاک خوشیوں سے آپ کی زندگی کو آباد رکھے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ جو وقت ہے یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم پورا ہفتہ آپ کے ذہن میں جو بات آئے گی وہ ہوگی کہ کیا کھویا کیا پایا. یہ سوچیں کس کو کتنا دیا، کس سے کتنا پیار کیا، کس نے کتنا دھوکہ دیا، کس نے کتنا ساتھ دیا. ایویلویشنز نہیں ہوتی ہیں، یہ ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ جب یہ سارا کچھ سوچ رہے ہوں گے جہاں آپ کو لگے نا کہ بیلنس ڈسٹرب ہے، جن بھی لوگوں کا فائنل ڈیسیژن لے لیجیے کس کو رکھنا ہے زندگی میں اور کس کو چھوڑنا ہے. اپنے آپ کو بیچ میں سے لٹکائیے مت. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ رشتے ہیں، کچھ تعلقات ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ڈسٹرب کر کے رکھا، جن کی باتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں. تو کچھ چیزوں کو اب آپ آف کر دیجئے زندگی سے اس ہفتے. اس کے بعد آپ کا گھر کے حوالے سے جیسے ہوتا ہے کہ گھر کو میں نے ری ڈیزائن کرنا ہے، ری ڈیکوریٹ کرنا ہے، یا نیا گھر بنانا ہے، یا گھر بسانا ہے. گھر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، اس طرح کے بہت معاملات کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ ہفتہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر آپ کے کوئی لیگل کیس پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پھنسے ہوئے ہیں، انشورنس کا کوئی کیس ہے، کوئی وراثت کا کوئی کیس ہے، ایسے کوئی کیس جس میں آپ کی کوئی فائنینشیل آپ کو بہتری ہو سکتی ہے. چاہے مطلب سمبولکلی کہہ رہی ہوں نا کہ انشورنس کے، وراثت کے کوئی مسئلے اگر پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے چیزیں پھنسی ہوئی جو آپ کا حق ہے اور کوئی اور ان پہ قابض ہے تو وہ مسئلے بھی آپ کے حل ہوتے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچانا ہے. لوگ بلا وجہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ جان کے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ایسے آپ کو ہٹ کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ جیسے دھکا دیتے ہیں، ہاں جھگڑے کے لیے آپ کو اکسائیں گے بہت زیادہ. تو آپ موسٹ آف دا ٹائمز ہمارے لبرا دوست جو ہے یہ جھگڑے پر جھگڑے پہ راضی نہیں ہوتے. لیکن ہو سکتا ہے سب کچھ لوگ اس طرح سے آپ کو چیلنج کریں کہ پھر آپ بھی منہ توڑ جواب دیں. تو جب ایسی سچویشن ہو تو منہ توڑ جواب دیجیے گا، کیونکہ یہ اگر ابھی جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ لوگ they'll try and walk over you. اس ہفتے جواب دینے کا ٹائم ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے اگر آپ بند گلی میں پھنسے ہوئے تو راستے، کھڑکیاں، روشن دان آپ کے لیے بہت زیادہ کھلیں گے. تازہ ہوا، تازہ آپشنز، یہ تازگی آپ کی جو ہے پازیٹیو انرجی ہے، یعنی کہ آپ بند گلی سے باہر نکل آئیں گے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے لوگ آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے. آپ کے ارد گرد موجود لوگ، آپ کے کمپیٹیٹرز جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو بے سکون کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ کو انزائٹی ہو، آپ کو بے سکونی ہو، آپ کو پریشانی ہو. لو وائب ویری اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ، بیکاز آپ کا اپنا رولر سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ جو ہے 8th ہاؤس میں اسکوائر بنا رہا ہے یورینس کے ساتھ. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ لو وائب کے حوالے سے اٹس اے ویری اسٹرانگ ویک آپ کے لیے. یو مائٹ فال ان لو.
اور آپ کی جو آپ کے فائنانسز ہیں اس میں بہت تیزی ہے. منی از کمنگ ویری فاسٹ. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کا ذہن جو ہے وہ بڑے نیکسٹ لیول پر ہے. کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنی کتابوں پہ توجہ دے سکتے ہیں، یا جو اگر آپ کا کام ہی پڑھنا لکھنا ہے یا میڈیا سے یا ایجوکیشن سے وابستہ ہے، تو آپ کا دماغ بہت سیکنڈ لیول پر ہے، مطلب ہائی لیول پر ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 13، 1 اینڈ 3، 13. 13 نمبر کہتا ہے کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں آپ کے لیے کامیابی لے کر آئیں گے، خوشیاں لے کر آئیں گے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ پیریڈاٹ بن رہا ہے. دس از پیریڈاٹ. پیریڈاٹ گرین کلر کا ایک سٹون ہوتا ہے جو اولوین جس کو کہتے ہیں. سو یہ آپ کا لکی سٹون ہے اس ہفتے کا. آپ کا جو جسے کہتے ہیں آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ جامنی پھول بن رہا ہے. جامنی پھول بن رہا ہے اور اس کے ساتھ سبز پتے. جامنی پھول اور سبز پتے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں. لمبا آدھی رات کا سجدہ بہت سارے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے 6 سے 13 کا جو یہ ہفتہ ہے یہ بہت زیادہ میننگ فل ہفتہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گھر آ کر آپ کو آپ کا حق واپس دے، یا ایسی کوشش ہو، یا یہ بات اس طرح سے ہو. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کیسوں سے دور رہیں، کیسوں سے دور رہیں. آپ جو یہ قانونی مسائل ہوتے ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے کوئی چلان ہو گیا، کوئی کیس ہو گیا، کچھ اس طرح سے. کوشش کریں کہ آپ لا کو فالو کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس سے قانونی طور پر آپ کو پرابلم ہو جائے. اپنی باتوں کو، اپنی کمیونیکیشنز کو بہت واضح رکھیے گا. اور آپ کے جو تعلقات آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں یا بہن بھائیوں جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا اپنے اس میں رکھنا ہے، ان کو آپ نے تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لوگ جان بوجھ کے آپ کے گھر میں ہیپی ہوم لائف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں. اپنی ہوم لائف کو ہیپی رکھنا ہے، کیونکہ جو آپ کی ہیپی ہوم لائف ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں کھٹک رہی ہے، یا آپ کا گھر لوگوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا گھر کے باہر سے کوئی گھر کے اندر آپ کو چنگاری پھینک سکتا ہے، اور آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے لوگوں کو. چاہے آپس میں کتنے بھی جھگڑے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ کے معاملات وہ ان کو اس میں یہ یاد رکھیے کہ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ. تو شیئرنگ از ناٹ آلویز کیئرنگ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو شیئرنگ ہے وہ ٹینشن کریٹ کر دیتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو شیئرنگ سے بچیں، اپنے تک اپنی باتیں، اپنی چیزیں اپنے تک رکھیں، اور تاکہ ٹینشن سے بچ سکے. اور کہتے ہیں نا کہ منی ورسز لو، یہ سچویشن آپ کی زندگی میں کافی اسٹرانگ ہے کہ آپ نے لو اور منی ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں دونوں کو الگ الگ رکھیں اور ان میں کیئرفلی ان چیزوں کو ہینڈل کریں اور انہیں آپس میں میس اپ نہ ہونے دیں. اس کے بعد چیزیں جو ہیں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹو گو ود دا فلو، اپنے آپ کو ایزی رکھنا کہ جیسے حالات اور زندگی جدھر جا رہی ہے چل رہی ہے ادھر چلتے چلے جائیں. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بٹ دس ویک آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر سچویشن میں کوشش کریں کہ ٹیک لائف ایز اٹ کمز، وہ ود دا فلو کریں، اڈیپٹیبلٹی اختیار کریں اور حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور سب کو الگ الگ چیزوں کو رکھیں. پیجن جیسے وہ کہتے ہیں نا، پیجن ہول آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو الگ الگ خانے میں رکھیں. آپ کیا اس ہفتے کا جو لکی وائب ہے، لکی انرجی ہے، وہ لو ہے.
آپشنز ہیں, لو کی آپشنز ہیں اور جاب کی آپشنز ہیں. سو اٹس یور پازیٹیو انرجیز لو اینڈ اٹس آل اباؤٹ لو. آپ کی نیگیٹو انرجی دوستوں کی بدتمیزی, جیلسی, یا دوستوں سے جھگڑا, یا دوست بن کے کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے. لو وائب میں تھوڑی سی انکنسسٹنسی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آبجیکٹ آف یور لو ہے اس کا آف ٹائم چل رہا ہو, بلا وجہ کے ٹینٹرمس, بلا وجہ کی سچویشنز. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے ان کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دونوں چیزیں امپروومنٹ چاہتی ہیں, تھوڑا سا امپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے فی الحال آپ کے لیے. آپ کا لکی نمبر وہی جو آنا چاہیے اس ساری سچویشن میں, دیٹ از 11 ڈبل ون. ڈبل ون کہتا ہے انڈیویجویلٹی, اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے. اٹس اے ویری اسٹرانگ نمبر 11. تو آپ نے اپنی انفرادیت جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے. آپ کا لاکی سٹون ایکوا مرین. ایکوا مرین ویسے بھی اسکارپینس کے لیے لاکی ہے کیونکہ یہ گہرے سمندروں کا پتھر اس کو کہتے ہیں, جل پریوں کا پتھر کہتے ہیں. سو آپ کے پاس ایک ایکوا مرین ویسے پہننے کے لیے آپ بنا لیں یا آپ راک فارم میں لے لیں, اپ ٹو یو. آپ کا لاکی چارم گرین لیوز, سبز پتے. سبز پتے جو ہیں وہ اگر نیچرل ہوں تو آل دا مور بیٹر, ورنہ ایسے کوئی برانچ ہوئے آرٹیفیشیل, اونلی گرین, اس میں کوئی کلر نہیں ایڈ کرنا, لش گرین. آپ کی جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہے اپنی گفتگو کی حفاظت اس طرح کریں جیسے آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کا بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور کوشش کریں اس ہفتے اپنے رب کا ذکر عام دنوں سے زیادہ کریں. آپ کی زبان سے آپ کے رب کا نام بہت زیادہ ادا ہو, اسے بہت زیادہ یاد کریں, اور اپنا ذکر جو ہے, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, جو بھی آپ کا عقیدہ ہے, تو اس میں آپ اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کیجیے. موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ اچیومنٹ کے دن ہے. یہ ایسے دن ہیں جن میں آپ کو آگے بڑھ کے اپنی وکٹری کو, اپنی ٹرافی کو پکڑنا ہے. سو اس طرح کے یہ دن ہے. اور اگر آپ پارٹنرشپ چاہتے ہیں, کمپینینشپ چاہتے ہیں, یا آپ کولیبریشنس چاہتے ہیں کریئر میں یا پرسنل لائف میں, تو اس میں آپ کو اس کے بہت سارے آپشنس ملیں گے. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آفرز خود آپ کو گھر چل کر آئیں گی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے فائنانسز کی حفاظت کر سکیں, اپنے فائنانسز کی آپ کیئر کر سکیں. بلا وجہ پیسے اسپینڈ کرنا جو ہے یہ آپ کے لیے جو آپ سمجھ لیجئے کہ بلا وجہ پیسوں کا اسپینڈ کرنا, ہو جائیں گے پیسے اسپینڈ. تو کیئرفلی انویسٹمنٹ بھی کیئرفلی, اور جو آپ نے لوگوں کو پیسے دے رکھے ہیں یا لوگوں کو ادھار دے رکھا ہے یا لوگوں پہ اسپینڈ کر رکھا ہے, اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو جو یہ جو ہفتہ ہے اس میں ریلیشن شپ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, ہر طرح کے ریلیشن شپ کے حوالے سے اور فائنانسز کے حوالے سے. آپ نے ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہوتے ہیں یہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ بہت کچھ کر جاتے ہیں, جیسے فوراً فیصلہ کر لیا, فوراً غصہ آ گیا, فوراً ہنسی آ گئی, فوراً. سو اس ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ معاملات تھوڑا سا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں, تھوڑا سا باتوں کو کہنے سے پہلے, ریاکشن دینے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں. اس کے بعد آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے اور آپ سے تعلق واسطہ رکھنے والے لوگ آپ سے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوست کے کہنے پہ کوئی انویسٹمنٹ کر لیں, یا کسی کے کہنے پہ کوئی اس طرح کا کام کر لیں جو لیٹر آن آپ کے لیے مشکل ہو. اس کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بار بار ایک بات دہرا رہی ہوں کہ ریاکشن دینے میں, یس کہنے میں, نو کہنے میں احتیاط, سوچنا ہے پہلے اچھی طرح, اور کوئی ایکسپرٹ اپینین لے کر پھر آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا ایموشنلی بہت آپ چارج ہیں, جذباتی پن کا بہت مظاہرہ ہو سکتا ہے آپ کو, جیسے ہوتا ہے نا جذباتیت ہو جاتی ہے, جذباتی پن کا, تو وہ پھر بعد میں لیٹر آن آپ کو بہت پرابلم دے گا. آپ کا گھر, آپ کی ہوم لائف بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے گھر میں آپس میں لوگ لڑ پڑیں, تو آپ نے ریفری کا جو ہے نا رول ادا کرنا ہے. آپ کو لوگوں کو لڑنے سے بچانا ہے اور ریفری بننے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ
پارٹی نہ بنے کسی کی بھی، آپ کے لیے یہی بہتر ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی ٹینشن دور ہوگی. جو چیز آپ کو الجھا رہی تھی، وہ جو چیزیں بھی آپ کو الجھا رہی تھی وہ اس ہفتے سلجھ جائیں گی. جو آپ کی نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور ہیلتھ. آپ اپنے آپ کو کچھ کیئرلیسنس سے بیماری دے سکتے ہیں. اپنی کیئر جو ہے وہ می فرسٹ ہونا چاہیے. ہیلتھ شوڈ بی، کسی بھی چیز سے زیادہ اہم آپ کی ہیلتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کی لو وائب میں جیسے کہ بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ آپ کو رشتے بچانے ہیں. جو مرضی ہو، کوئی کیسے بھی بات کر رہا ہو، آپ رشتے بچانے کی کوشش کریں. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپنے جو دوست ہیں، آپ کے پیئرز ہیں، ان کا آپ کو گروپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے. گروپ اسٹڈی کیجیے اور اپنے آپ کو کمپٹیشن کے لیے پریپیئر کیجیے. آپ کا جو لکی نمبر ہے، اٹس اے بیوٹیفل لکی نمبر، دیٹ از 1، ایک. اور یہ کہتا ہے کہ نیو بگننگز، یہ ہفتہ آپ کے لیے نیو بگننگز کا ہفتہ ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا گارنیٹ ہے. گارنیٹ جو ہے یہ سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ایک لکی سٹون ہے. ادروائز بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن اس ہفتے یہ آپ کے لیے کافی زیادہ سوٹیبل ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، دس از جسے ہم کہتے ہیں ڈالفن. ڈالفن جو مچھلی ہے، دیٹ از یور، وہ بھی اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ آپ کا لکی چارم ہے اس ہفتے کا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے آپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں. یونیورس آپ کو میسیجز دے رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ میسیجز آپ تک پہنچا رہا ہے. آپ اپنے میسیج ریسیو کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ جیسے بار بار کوئی نمبر نظر آتا ہے یا کلر نظر آتا ہے، بات بار بار دہرائی جاتی، سو اپنا جو آپ کا یونیورسل میسیج ہے وہ ریسیو کیجئے. بہت سارے یونیورسل میسیج آپ کو مل سکتے ہیں. موو کرتے ہیں کیپریکان کی طرف. ہمارے کیپریکان دوستوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ ان کی لائف کا ایک دور جو ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے. پلوٹو جو تھا یہ پچھلے 14 سال سے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. پچھلی سمجھ لیجئے کہ 2008 میں غالباً یہ آپ کے گھر میں آیا تھا اور یہاں پر اس نے بہت سارا ٹائم گزارا کیونکہ یہ سب سے سلو موو کرتا ہے. سو اس نے یہاں بہت لمبا ٹائم گزارا اور اس میں آپ کی پوری زندگی جو ہے آل ٹوگیدر چینج ہوئی. آل ٹوگیدر آپ کی زندگی چینج ہوئی. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ 180 ڈگری پر چینج ہوئی. اور پھر ابھی اس کا یہ سیکنڈ وزٹ، پہلے یہ گیا ایکویریس میں، پھر واپس آیا، پھر ایکویریس میں، اور اب پھر یہ آپ کے گھر میں. سو یہ جو اس کی ایکٹیویٹی تھی اس سال 2024 میں، اب یہ لاسٹ ٹائم آپ کے گھر میں آیا. اس لاسٹ ٹائم کے پلوٹو جو ہے یہ کیپریکان میں آیا ہے اور اب 280 سال بعد یہ آئے گا. سو یقین رکھیے دوبارہ نہیں آئے گا، بیکاز اس نے کافی زیادہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کی ہیں. وہ تبدیلیاں اچھی بھی تھیں، وہ بری بھی تھیں. آپ اسے بیٹر سویٹ کہہ سکتے ہیں، گڈ اینڈ بیڈ بوتھ. سو اب اٹس لیونگ یور ہاؤس آن 19th of November اور اس ہفتے یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. اس کے ڈائریکٹ ہونا جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے یہ بیٹر سویٹ پیریڈ ہے. ایسا پیریڈ ہے جس میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایرا، ایک دور آپ کی زندگی کا ختم ہو رہا ہے اور نیا دور شروع ہوگا. ایک یہ ڈیوائیڈنگ لائن ہے 19 نومبر اور یہ جو ابھی اس ہفتے یہ جو تاریخ ہے 11 اکتوبر سے 19 نومبر تک کا ٹائم آپ کے لیے ون آف دا امپورٹنٹ ٹائمز آف یور لائف ہے. اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کا ایک ایرا ختم ہو رہا ہے اور دوسرا ایرا شروع ہو رہا ہے. سارے جو لوز اینڈز ہیں زندگی کے ان کو ٹائی کیجئے اور ہوتا ہے نا کہ ایویلویٹ کیجئے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا، دنیا سے کیا سیکھا، دنیا والوں سے کیا سیکھا اور خود کیا سیکھا. یہ ایویلویٹ کرنے کا ٹائم ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو پریورٹی دینی ہے. ہیلتھ آپ کی افیکٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے زیادہ جاگنے سے، زیادہ آرام کم کرنے سے. زیادہ فکر کرنے سے آرام کم کرنا اور فکر زیادہ کرنا، لہٰذا اس پر غور کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو
جو آپ جن کے ساتھ آپ کلیبریشن میں کام کرتے ہیں یا مل کر جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر، یور لائف پارٹنر اور یور ورکنگ پارٹنر یا یور ادر ریلیشن شپس جو ہیں، جو بھی ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ مدر چائلڈ کی ہے یا جو بھی جس بھی ریلیشن شپ کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اس میں ایشوز آ سکتے ہیں اور جھگڑا آ سکتا ہے، اسے بچانے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر لو کی کمی ہے یا دوستی کی کمی ہے، ہو سکتا ہے کہ تھرو فرینڈس یو مے فائنڈ یور لو. سو اس طرح کی سچویشن بھی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی منی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، نئی جاب ہے، نیا کاروبار ہے. اور منی بائی آل مینس از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ ماضی کی بازگشت، ماضی ناسٹالجیا سے بچنا ہے، ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ کیونکہ یہ سوچیں بہت زیادہ آئیں گی. تو ابھی یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو ماضی کو ایویلویٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا کھویا کیا پایا، لیکن آپ نے اس ایویلویشن میں اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ فوکس اس طرف چلا جائے کہ کیا کھویا کیا پایا، اس کی طرف نہ جائے. لہٰذا یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ ماضی کی بازگشت کو سین پر حاوی نہیں کرنا اور اس سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا. آپ کی لو لائف میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ لوٹ لوٹ کے واپس آ رہے ہیں، دوست ہیں یا جو بھی ہیں، پیپل آر کمنگ، جھگڑے ختم ہو رہے ہیں اور چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی پالیسی، آپ کا کام بالکل ٹھیک جا رہا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 57. 57 جو ہے یہ ایسا نمبر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ 5 and 7 کہ آپ کو ایک ہی وقت میں استاد بھی رہنا ہے اور شاگرد بھی بننا ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. بیسیکلی اس کی یہ وائب ہوتی ہے. ادروائز 5 and 7 these two numbers are lucky for you this week. آپ کا جو لکی ہے، لکی اسٹون آپ کا اس ہفتے کا بن رہا ہے ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی از اے ویری گڈ اسٹون اینڈ یہ گولڈن ٹائیگر ہے. ٹائیگر آئی بہت کلرس کا ہوتا ہے لیکن آپ کو جو سوٹ کر رہا ہے وہ ہے گولڈن اینڈ براؤن. آپ کا لکی چارم سن فلاور، سورج مکھی کا پھول. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بہت بلندی پر ہے. آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیے، آپ کو خالی لوٹایا نہیں جائے گا. اب موو کرتے ہیں ایکویرئس کی طرف. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہفتہ، یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کے لیے جو آنے والا ویکینڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمجھ لیجئے کہ 13، 12، 11 یہ دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ان دنوں میں جیسے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، آپ کی اولاد کے حوالے سے مل سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے ان دنوں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. سو دس از دیٹ وے یہ ٹائم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پلوٹو کا جو ڈائریکٹ ہونا ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوٹو آپ کے 12ویں گھر میں کیپریکارن میں بیٹھا ہے. اس نے وہاں سے ڈائریکٹ ہو کر 2 چکر وہ آپ کے گھر میں لگا چکا ہے. اب 19 نومبر کو اس نے پرماننٹلی اگلے 1 دہائی کے لیے کم از کم آپ کے گھر آ جانا ہے. سب سے زیادہ لمبا ٹائم پلوٹو کے ساتھ. سو پلوٹو جو ہے یہ آپ کے اپنے گھر میں ایکویرئس میں آ کر بیٹھ جائے گا 19 نومبر کے بعد، اور پھر یہ یہاں پہ تقریباً 15 سال رہے گا. سو یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے یہ ہر طرح سے امپورٹنٹ ہے. اسے ہم ایک نئے دور کے آغاز کا وقت کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جو آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے. اور بٹر سویٹ ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ ہم انسان جو ہے یہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز جیسے ہے وہ ویسے ہی رہے، چاہے وہ ہمیں دکھ دے رہی ہے، تکلیف کری، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. سو یہ وہ دور ہے آپ کے لیے جس میں آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے. چیزیں جو ہیں وہ بیڈ جو چیزیں ہیں وہ چلی جائیں گی، جو اچھی چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی. سو یہ جو اب اس کے رخ ہے یہ آپ کی طرف ہو گیا ہے، آپ کی زندگی کی طرف ہو گیا، اس کا پلوٹو کا آپ کے برج کی طرف اس کا ہو گیا. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے ٹائم. اس کے بعد آپ کے جو اولاد ہے، اولاد کے حوالے سے یہ ٹائم پھر اور بھی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کہ 12ویں گھر میں جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گیا. اگر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا آپ اگر رائٹر ہیں یا آپ کریٹو کام کر رہے ہیں تو اس میں اس ٹائم میں آپ کو زیادہ تر یہ سوچے آئیں گے کہ کہاں پر کیا غلط ہے،
کہاں پر کیا مسٹیک ہوئی تھی. سو اس پر آپ فوکس کریں کیونکہ انسان اسی چیز سے سیکھتا ہے. اس کے بعد آپ کو گھر کا اور جاب کا یا کام کا بیلنس کرنا پڑے گا. مثلا میں سمبولیکلی بتاتی ہوں کہ دو گھر ہوتے ہیں, ایک ماں کا گھر ہے, ایک باپ کا گھر ہے. سو ان میں بیلنس کرنا پڑے گا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر ماں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو باپ ناراض ہو جاتا ہے, باپ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ماں. سو اس طرح سے آپ کو دو گھروں میں توازن کرنا ہے, کام میں اور گھر میں, آفس میں اور گھر میں. اس کے بعد ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے کام شروع کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی آن لائن جاب مل سکتی ہے, آپ کو کوئی نئی جاب مل سکتی ہے جس میں پیسہ بہت ہو. اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے جاب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا, کام کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ جاب میں اس ہفتے آپ کی گڈ لک نظر آتی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, کوئی ٹریول کرتے ہیں, چاہے چھوٹا سا ٹریول بھی ہے چاہے بڑا ٹریول, اپنے کاغذات کی بہت حفاظت کیجیے گا, اپنے بیگ کی, اپنے کاغذات کی, اپنے پاسپورٹ کی, اپنے ٹکٹ کی. کیونکہ ایسی سچویشن ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ ٹریول, سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹکٹ تو گھر پہ رہ گیا یا پاسپورٹ تو گھر پہ رہ گیا. میں یہ سمبولیکلی بتا, لہٰذا آپ نے اپنے کاغذات, اپنے پیپرز, ان کو گمنے سے, چوری ہونے سے, مس پلیس ہونے سے بہت زیادہ بچانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا کمپوز کرنا ہے. بار بار ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ایکویرئس دوست بار بار بکھرتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں, پھر بکھرتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو آپ نے سب سے کمپوز رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے دیٹ از, بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھی, دیٹ از منی, اسٹیٹس اور فیملی کا ری یونائٹ ہونا اور اسٹرانگ ہونا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ بڑے وعدہ خلاف ہیں آپ کے ارد گرد, بہت جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور وعدہ خلافی کی کوشش کریں گے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ بڑی سالڈ ہے. کوئی نیا بندہ آپ کی زندگی میں دستک دے سکتا ہے یا سم تھنگ لائک اے نیو لو ان یور لائف. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں بڑی گڑبڑ ہے. آپ کے جو فائنانسز ہیں, ہو سکتا ہے فیملی میں پیسوں کو لے کر جھگڑا ہو جائے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا بہتر رہے گا. آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ ہے 41. 41 ایسا نمبر ہے جو بڑا اسٹرانگ نمبر ہے. 41 کی جو بیسک جسے ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں, سیلف ڈسپلن. بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنی سیلف ڈسپلن, اپنے اصول بنائیں اپنے لیے اور ان کو فالو کریں. آپ کا لاکی سٹون ہے گہرا روز کوارٹز, اس رنگ کا, گہرے رنگ کا. روز کوارٹز کا یہ کلر ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, لیکن آپ کو گہرا روز کوارٹز چاہیے. اور اگر یہ آپ کو ہارٹ فارم میں مل جائے لائک دس از اے ہارٹ روز کوارٹز, اگر یہ آپ کو اس فارم میں مل جائے تو دس از بیسٹ فار یو. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ ہے بک, کتاب, اوپن کتاب. اوپن کتاب کا جو لاکی چارم ہوتا ہے یہ بڑا میننگ فل ہوتا ہے اور یہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر آتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کھول کھول کے راز آپ کی زندگی کے بیان ہو سکتے ہیں آپ کو جو آپ چاہتے ہیں. آپ کے جو آپ کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا, بلکہ انتظار کرو جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا. کب, کیسے, اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو اور کوشش کرو کہ اس ہفتے جتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکو روزانہ, چاہے روز ایک ہی بندے کو کھانا کھلاؤ, لیکن غریب کو کھانا کھلانا اس ہفتے مت بھولنا. موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں یہ اپنی زندگی کے سب سے اہم ترین دور سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں دو بہت اسٹرانگ پلانٹس نیپچون اور سیٹرن بیٹھے ہیں اور دونوں ہی ریٹروگریڈ ہیں. سو آپ کے لیے زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ان دنوں تبدیلیاں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں, بیٹر سویٹ دونوں جو ہے آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں. آپ سمجھ لیجیے آپ کی زندگی کچھ عرصے سے اور ابھی کچھ عرصے تک ایسے ہی ہے. سمجھ لیجیے ابھی کچھ مہینے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے سمندر ہوتا ہے, کڑوا اور میٹھا پانی اکٹھے چل رہے ہوتے.
سو دیٹ از یور لائف بٹر اینڈ سویٹ. اور اس نے بھی ایسے چلتے جانا ہے, ایک طرف بہت ترقی اور ایک طرف ڈھلوان ہے اور ایک طرف عروج ہے. سو یہ چلتا جائے گا آپ کی زندگی میں, اور کامیابیاں انشاءاللہ, کیونکہ لگتا ہی ہے کہ یہ جو اسٹرگل کا دور آپ کی زندگی میں گزر رہا ہے یہ آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے گا. اب اس دور سے گزرتے وقت آپ کے چوتھے گھر میں جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گیا ہے, اور آپ کے 11ویں گھر میں جو پلوٹو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا, اس نے آپ کے 12ویں گھر میں آ جانا. سو آپ نے جو چیز مین چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرگل کو نہیں چھوڑنا. جو جنگ زندگی میں چل رہی ہے اس جنگ میں آپ نے ایک جرنیل کی طرح اپنی حکمت عملی کو جاری رکھنا ہے, کہیں پر بھی کمپرومائز کا نہیں چھوڑنا, سوچنا پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچنا, اور یہ نہیں سوچنا کہ دشمن مجھ پر حاوی ہو گیا. آپ ہی دشمن پر حاوی ہوں گے. آپ کے ارد گرد بہت دشمن اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں, لگتا ہے کہ ہر چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ ہے جو دشمن کا چہرہ ہے. اس کی آپ کیئر کیجئے, اور خاص طور پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ جس سے ملتے ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی سازش, کوئی پلاننگ, کوئی اس طرح کا کام کرے گا. لہٰذا بہت احتیاط سے اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھ کر آپ نے, اور خاص طور پر اگر آپ نے کوئی وعدہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے یا آپ نے کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. فوری نہیں کرنا اور اسی لمحے جیسے یس نہیں کرنا, بہت ٹائم لیں, اسٹرانگ ٹائم لیں اور پھر کریں. اس کے بعد آپ کے بہن بھائی یا رشتہ دار جو ہیں وہاں, جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ رشتوں کے معاملات ہیں, رشتوں کے معاملات میں آپ نے اپنی ان پٹ ضرور دینی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی بہت امپورٹنٹ لوگ کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہوں, اس پر آپ نے توجہ دینی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کا جو ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسیشن ہے, اگر آپ کوئی ڈسیشن لینا چاہ رہے ہیں سیکھنے کے حوالے سے, تو وہ ڈسیشن جو ہے آپ کو اس ہفتے لے لینا چاہیے. ایجوکیشن کا ڈسیشن لازمی لینا چاہیے, باقی پینڈنگ کر دیجیے. اور اس کے بعد آپ کو ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل نالج کو اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ایسی مسٹیکس ہو جائیں جنہیں ہم ٹیکنیکل مسٹیکس کہتے ہیں, تو اپنا ٹیک جو ہے نا نالج اس کو امپروو کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کے راستے میں جو کوئی دیواریں کھڑی کرے گا وہ دیواریں خود بخود گرتی چلی جائیں گی, دیواریں جو ہیں وہ خود بخود ہٹتی چلی جائیں گی. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو لوگ ہرڈل ریس بنانے کی کوشش کریں گے, آپ کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ دیواریں جیسے ابھی ہم نے پازیٹیو انرجی میں دیکھا خود بخود کریں گی. آپ نے کسی جگہ کمپرومائز نہیں کرنا. لو وائب از ویری اسٹرانگ. You may fall in love this week, probably. آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس میں سیریس رویے کی ضرورت ہے. آپ کا رویہ بڑا نان سیریس لگ رہا ہے اپنی ایجوکیشن کو لے کر, یا پڑھنے کو لے کر, یا جو بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے, تو رویے کو سیریس رکھیے گا. آپ کا لکی نمبر بہت زبردست ہے, دیٹ از 32. 32 کہتا ہے کہ آپ کو جو 32 بیسیکلی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں اینڈ لسن ٹو میوزک. اب میوزک ہر بندے کے لیے ڈیفینیشن فرق ہوتی ہے. بعض لوگوں کو باہر جو پرندے چہچہاتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا بیوٹیفل میوزک ہوتا ہے. سو جو سننا چاہتے ہیں, جو میوزک وائسز آف نیچر مینلی, وہ آپ اگر سنتے ہیں تو آپ کے لیے it will be lucky for you. lucky number ہے 3 and 2. آپ کا جو سٹون ہے اس ہفتے کا وہ ہے پیریڈاٹ. پیریڈاٹ یہ پیریڈاٹ ہے, اور پیریڈاٹ آپ کے لیے اولوین یا گرین کلر کا پیریڈاٹ جو ہے یہ آپ کے لیے ڈارک گرین پیریڈاٹ, یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں این ایلیفنٹ, ہاتھی جس کو ہم کہتے ہیں. ہاتھی جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک جسے ہم کہتے ہیں سمبل آف اسٹرینتھ ہے. جہاں بھی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ڈیکوریشن شاپس میں بہت زیادہ ایلیفنٹس نظر آتے ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک سمبل ہے اور یہ اسپرٹ اینیمل ہے جو آپ کے لیے اسٹرینتھ کا باعث بنتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب دن شروع کرو یا دن کے کسی بھی ٹائم میں 1 گھنٹہ اپنے رب کی یاد میں گزار دو. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے رب کو دے دو. رب آپ کی جھولی میں باقی کے
24 گھنٹے ڈال دے گا۔ دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال۔ صحت کے لیے تو دوبارہ ملیں گے، اگلی بار تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔